یہ عجیب لوگ ہیں یار, خود جتنی مرضی اندھی تقلید کریں یہ مقلد نہیں بنتے. ہم قرآن و سنت سے دلائل کے انبار لگا دیں تو وہ پھر بھی حنفی ہیں, چونکہ حنفی ہیں تو وہ حنفی والی باتیں کریں گے. ابے ہم تمہیں قرآن و سنت سے دلائل دے رہے ہیں بھائی, اور حنفی ہم ہیں بھی اسی وجہ سے کہ حناف میں دلائل کہاں سے لیے جاتے ہیں, قرآن و سنت سے, تبھی تو ہم حنفی ہیں. اگر تورات انجیل سے لے رہے ہوتے پھر ہم نہیں حنفی ہوتے. اور امام حنیفہ کو اگر کوئی حدیث نہیں پہنچی تو کوئی ایسی پرابلم کی بات نہیں ہے, ہمارے اندھی تقلید ہے ہی نہیں. بعض چیزوں میں اگر ہمیں پتہ چل گیا امام صاحب تک حدیث نہیں پہنچی تھی تو ہم نے ابو حنیفہ کے قول لیا ہی نہیں اس میں, تو اندھی تقلید کہاں سے ہو گئی ہے؟ تو وہ پہلے ہی ہم چھوڑ چکے ہیں, وہ آپ کے مشورے پہ ہمیں چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہتے ہیں ہمارے مشورے سے چھوڑو, نہیں بھائی, ہمارے ایک اکابر کا سلسلہ ہے, علماء ہے, انہوں نے پہلے ہی چھوڑ دیا اس میں, جب دیکھا کہ بھائی اس میں امام صاحب کے پاس دلیل نہیں ہے چھوڑ دیا امام صاحب کا قول. تو یہ سارا پروپیگنڈا امام صاحب تک ہو سکتا ہے حدیث نہ پہنچی ہو, تو جب دیکھا بھائی صحیح حدیث ہے تو اب پھر رفع الدین پر آتے ہیں کہ رفع الدین میں صحیح حدیثیں کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ رفع الدین میں ہم حدیثیں نہیں چھوڑتے, ہم رفع الدین کے بارے میں یہی بات کہتے ہیں جو امام مالک نے ہاتھ باندھنے کے بارے میں بات کی ہے. امام مالک کہتے ہیں ہاتھ باندھنے کی حدیثیں لائے ہیں, لیکن کہتے ہیں مدینہ میں ہم نے دیکھا کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں, جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نبی نے آخری عمر میں ہاتھ باندھنا چھوڑ دیے تھے, ورنہ یہ سارے مدینہ والے ہاتھ باندھنا نہ چھوڑتے. تو یہ ویلڈ پوائنٹ ہے. تو بالکل یہی ہمارا رفع الدین کے بارے میں ہے, بھائی نبی نے کیا ہے رفع الدین, کون منع کر رہا ہے, لیکن دو سردوں کے درمیان بھی تو کیا ہے نا. تو بھائی جیسے وہ چھوڑ دیا نبی نے تو باقی بھی چھوڑ دیا. کیا دلیل ہے؟ مدینہ والوں اور کوفہ والوں کا عمل. اہل کوفہ کے بارے میں صحیح سند سے ہے کہ وہ رفع الدین نہیں کرتے تھے, اور مدینہ والوں کے بارے میں امام مالک کی گواہی ہے کہ وہ رفع الدین نہیں کرتے تھے, تو وہ سارے حدیث کے منکر ہو گئے. تو نبی کی آخری نماز تو کوفہ اور مدینہ ہی میں گئی ہے. کوفہ میں اس لیے کہ حضرت عمر نے عبداللہ بن مسعود کو کوفہ بھیجا, پھر حضرت علی نے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا, 1400 صحابہ کو لے گئے, تو علم کا مرکز کوفہ اور مدینہ یہ دو جگہ تھی. تو جب صحیح سند سے ثابت ہو گیا کہ کوفہ والے بھی نہیں کر رہے اور مدینہ والے بھی نہیں کر رہے, تو اٹ مینس کہ نبی نے آخر میں یہ عمل چھوڑ دیا. تو اور سب سے بڑی بات, امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ترمذی. امام ترمذی جب رفع الیدین کرنے کی حدیث لے کر آئے تو کہنے لگے وہ بھی یقول بعض اہل العلم من اصحاب النبی, یہی بعض صحابہ کا قول ہے اصحاب علم میں کہ رفع الیدین کرنا چاہیے. لیکن جب رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث لے کر آئے عبداللہ بن مسعود کی, تو کہتے ہیں وہ بھی یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی, یہی صحابہ میں بہت سارے اہل علم صحابہ کا مذہب ہے. یہ کسی حنفی کی گواہی نہیں ہے, یہ امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی کی گواہی ہے. سمجھتے ہو؟ اور امت کی میں من حیث الامہ اگر دیکھا جائے, اہل سنت کی بات کر رہا ہوں, سنیوں کی جو قرآن و سنت کو حجت مانتے ہیں, تو ہر دور میں رفع الیدین نہ کرنے والے کرنے والوں سے زیادہ رہے ہیں. تو امت اتنی بڑی گمراہی پہ کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ لہٰذا ہمارے خلاف وہ حدیثیں پیش کرنا بخاری کی, یہ دیکھو نبی نے رکوع میں جاتے ہوئے کیا ہے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا ہے رفع الیدین, یہ حدیثیں ہمارے خلاف اس لیے حجت نہیں ہے کہ ہم ان حدیثوں کے منکر نہیں ہیں. ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ نبی نے کیا ہے, نبی نے نہیں کیا. ہمارا یہ دعویٰ ہے بھائی کیا ہے, چھوڑ دیا ہے آخر عمر میں, اور اس پہ قرائن ہے, بہت واضح قرائن ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ کیا تو دو سردوں کے درمیان بھی ہے نا, سنن نسائی کی بالکل صحیح حدیث ہے. علامہ ناصر الالبانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے, اور کمال کی بات یہ کہ علامہ ناصر الالبانی اس حدیث کی بیس پہ دو سردوں کے درمیان رفع الیدین کے قائل بھی تھے. تو ہم اہل حدیث سے کہتے ہیں جو ان دو سردوں کے درمیان آپ رفع الیدین کیوں نہیں کرتے, جو اس کا جواب ہے وہ باقی رفع الیدین میں بھی ہمارا وہی جواب ہے. اب یہ مسئلہ اتنا سنگین نوعیت کا نہیں ہے کہ رفع الیدین پہ میں اتنا ٹائم لگاؤں, لیکن ہمارے اہل حدیث بھائیوں نے اس کو ایسا ایمان کفر کا مسئلہ بنا دیا ہے. ایمان کفر کا مسئلہ تو بنایا انہوں نے, ہم نے تھوڑی بنایا مسئلہ. ہم تو صرف جواب دے رہے ہیں کہ ہم اتنے بیوقوف ہیں نہیں جتنے آپ کو نظر آتے ہیں, ٹھیک ہے نا.